اب ہم ایکسرسائز 4.3 کا انٹروڈکشن سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں آپ کو ہائیسٹ کامن فیکٹر فائنڈ آؤٹ کرنے گئے ہیں الجبرک ایکسپریشنس کے. ٹھیک ہے، اب ہائیسٹ کامن فیکٹر نمبر کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر نمبر کے ساتھ ویریبل ہے تو اس کی بھی ہائیسٹ کامن فیکٹر ہو سکتے ہیں. ہم ہائیسٹ کامن فیکٹر کس کو کہتے ہیں؟ ہم ان نمبرز میں سے جو ہے ایسے نمبرز فائنڈ آؤٹ کرتے جو تینوں سمجھو، اگر آپ کو 3 ایکسپریشن دیے ہوئے، یہ آپ کے پاس ایک ایکسپریشن ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ دوسرا 30 کے ساتھ ایکسپریشن ہے، پھر ایک 24 کے ساتھ، یہ 3 ایکسپریشن ہے. اگر کوئی نمبر ان تینوں ایکسپریشن میں ایگزسٹ کرے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہوگا وہ آپ کے پاس ہائیسٹ کامن فیکٹر ہوگا. ٹھیک ہے، یہی ویریبلز میں سے ہو سکتا ہے اور یہی نمبرز میں سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے تھوڑا سی اس کی کیٹیگریز بنائی ہیں، جیسے کہ اے پارٹ اور بی پارٹ. تو اس میں آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس مونومیل ایکسپریشن ہے تو اس کے آپ ایچ سی ایف کیسے نکالیں گے، اور اگر آپ کے پاس کمپاؤنڈ پولینومیل ایکسپریشنز ہیں تو ان کے آپ جو ہے ہائیسٹ کامن فیکٹر کیسے نکالیں گے. میں نے یہاں پر 18 کے فیکٹر بنا دیے آپ کے لیے، جیسے کہ آپ اس کے پرائم فیکٹر بناتے، جیسے اس کے 18 کے 2 3 3 آپ کے پاس فیکٹرز آ گئے. ہم اس کے آگے یہاں پر ان کے فیکٹرز لکھتے ہیں 2 3 اور 3. ٹھیک ہے، اسی طرح میں نے 30 کے فیکٹرز آپ کے آگے بنائے، پرائم فیکٹر 3 2 5 آپ کے پاس. 24 کے فیکٹرز دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ 3 فیکٹرز آ گئے، اس کے ساتھ 2 3 ٹائمز ہے اور آپ کے پاس 3 آ گیا. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس اے ہم دیکھیں گے، یہ تو نمبرز کے فیکٹرز بنا دیا آپ نے نا. تو اب آپ اے دیکھو، کیا اے تینوں میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ نہیں، اے تینوں میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا، تو ہم اے کے جو ہے ہائیسٹ کامن فیکٹر نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، ایسی ویلیو ہونی چاہیے جو تینوں ایکسپریشنز میں ہو بھی پھر. ٹھیک ہے، اب بی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس میں کون سے بی کو جو ہے کہ اکارڈنگ، ہم کون سے بی کے اکارڈنگ جو ہے فیکٹرز بنائیں گے؟ ہم جو بالکل ان تینوں میں جس کی پاور سب سے کم ہے، جیسے B2 ہے. ٹھیک ہے، اب B2 کی پاور اس میں سب سے کم ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ B2 کے اکارڈنگ جو ہے باقیوں کے فیکٹرز بنانے. جیسے B4 کے فیکٹر آپ B2 کو سامنے رکھ کے کریں گے، کیونکہ آپ اس کے فیکٹر B2 کے اکارڈنگ بنا رہے تو اس کے B2 انٹو B2 ہو جائے گا. B3 کے فیکٹر بھی آپ B2 کو سامنے رکھ کے بنائیں گے تو آپ کے پاس B2 اور B1 ہو جائے گا. اس طرح C تینوں میں ایگزسٹ کرتا ہے، تو اب کس کے اکارڈنگلی آپ باقیوں کے فیکٹرز بنائیں گے؟ جو سب سے جس کی پاور کم ہے، تو C1 اس میں سب سے جو ہے اسمالسٹ پاور والا تھا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ C1 اور C2 آپ کے پاس آ جائے گا. پھر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس 5 ہے، تو C1 اور C4، یعنی کہ آپ نے یہ ویلیو اس میں سے مائنس کر دی. 5 میں سے 1 مائنس کیا تو پیچھے 4 رہ گیا، 3 میں سے 1 مائنس کیا تو پیچھے 2 رہ گیا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسی ویلیو جو تینوں میں ایگزسٹ کرتی ہو. اب یہ دیکھیں، آپ اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 جو ہے آپ کا تینوں میں ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، 2 بھی تینوں میں ایگزسٹ کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیں 3 بھی تینوں میں ایگزسٹ کر رہا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، پھر یہ تو نمبر میں تو آپ کے پاس یہ ہوگا. اب دیکھو B تینوں میں، میں نے اس لیے ساتھ ساتھ اس لیے لکھا تھا کہ تاکہ آپ کو سمجھانے میں مجھے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، C بھی تینوں میں ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان تینوں 2 میں سے آپ نے ایک مرتبہ ہی 2 لکھنا ہے. 2 ٹھیک ہو گیا. ان تینوں 3 میں سے ایک مرتبہ 3 لکھنا ہے. ان تینوں B میں سے ایک مرتبہ B². اسی طرح C بھی ایک مرتبہ. آپ کا آنسر کیا ہے کہ 6B²C، اور یہی آپ کا جو ہے ان تینوں جو مونومیل ایکسپریشن ہے اس کا جو ہے ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس تھوڑا ایکسپریشن جو ہے جیسے کمپاؤنڈ پولینومیل ٹائپ ہو جائے تو پھر آپ کس طرح سے اس کے ہائیسٹ کامن فیکٹر نکالتے ہیں. اب ہم ایکسرسائز 4.3 کا انٹروڈکشن میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایچ سی ایف آف کمپاؤنڈ پولینومیل ایکسپریشنز کا، جو ہم کمپاؤنڈ پولینومیل کے جو ایکسپریشنز ہیں ان کا ہم ایچ سی ایف نکال رہے ہیں. اب اس میں دیکھیں آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے 2 جو ہے کامن ہے، جو دونوں ٹرم میں ایگزسٹ کرتا ہے. پھر M دیکھیں گے، M دونوں ٹرم میں ایگزسٹ کرتا ہے، مگر جس کی پاور کم ہے ہم اس کو کامن میں جو ہے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس 2 سے کٹ گیا، ایک M سے کٹ گیا، آپ کے پاس M رہ گیا. 2M کٹ گیا، آپ کے پاس N رہ گیا. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس جو سیکنڈ ایکسپریشن ہے آپ کے پاس ہے وہ 4M4 ہے اور 4M² اور N² ہے. ٹھیک ہے، 4 دونوں میں ایگزسٹ کرتا ہے. پھر M4 ہے اور M2 ہے، تو مجھے کس کو کامن لینا ہے؟ مجھے M2 کو لینا ہے. 4 سے کٹ گیا، 4 میں سے ایک 2 چلا گیا تو آپ کے پاس یہاں M2 رہ گیا. 4 سے کٹ گیا، ایک 2 کینسل ہو گیا اور آپ کے پاس N² رہ گیا.
اس کے بھی آپ مزید فیکٹر کر لیں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے پاس تھرڈ فارمولہ ہے اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر، تو وہ آپ کے پاس ہے اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر. اگر آپ کے پاس اس طرح کی ویلیو تو آپ کیا کرتے ہیں، اس بریکٹ کے اندر اے اور بی لکھتے ہیں، ایک مرتبہ مائنس میں ایک مرتبہ پلس میں. تو اب آپ اے بی نہ لکھیں، آپ ایم لکھ لیں، ٹھیک ہو گیا نا. تو آپ جب اس کو اپلائی کریں گے اس فارمولے کو تو آپ کا یہ کوشچن آ جائے گا ایم مائنس این اور ایم پلس این آ جائے گا آپ کے پاس، ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر آپ کیا کریں، 2 کامن لے لیں کیونکہ 2 تینوں میں ایگزسٹ کرتا ہے، مطلب تینوں پہ ڈیویزیبل ہے. پھر ایم کامن لے لیں اور جس کی پاور کم ہے، کیونکہ M2 بھی M3 بھی M1 ہے، تو M1 جس کی پاور کم ہے ہم نے اس کو لے لیا. 2 سے کٹ گیا، 3 میں سے ایک M کٹ گیا تو آپ کے پاس M2 رہ گیا. پھر آپ کے پاس 4/2 تو پیچھے 2 رہ گیا، آپ کے پاس ایک M کٹ گیا، M آ گیا. N تو یہی رہے گا، ٹھیک ہے. 2 سے کٹ گیا، ایک M سے کٹ گیا، N اسکوائر رہ گیا، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کی بنتی ہے سیکنڈ آئیڈینٹی یعنی سیکنڈ فارمولا. تو آپ بریکٹ بنا لیں، یہاں M لکھ لیں، یہاں 2 یہ M کی دوسری جگہ، ٹھیک ہے. ہم نے ایمٹی بریکٹ سسٹم سیکھا ہوا ہے، آپ اس کو فلنگ کریں اور یہ بن جائے گا آپ کا سیکنڈ فارمولا. ہول اسکوائر ہونے کی وجہ سے اب آپ کیا کریں گے کہ میں ذرا اس کو ہٹا دوں تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا سمجھنا. جب آپ کے پاس اسکوائر آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سیم ویلیو کو 2 مرتبہ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو 2 مرتبہ لکھ لیتے ہیں. یہ آ گیا 2m m مائنس n اور m مائنس n، ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے HCF لینا ہے. HCF ہمارے پاس دیکھیں 2m m مائنس n یہاں بھی ہے، 2m m مائنس n یہاں بھی ہے، 2m اور m مائنس n یہاں بھی ہے. یعنی کہ یہ وہ فیکٹر تھے جو تینوں میں ایگزسٹ کرتے تھے، تو یہی آپ کے پاس HCF کہلائے گا، ٹھیک ہے، ہائیسٹ کامن فیکٹر. یہ فیکٹر ایسا فیکٹر ہے جو تینوں جو ایکسپریشن ہے اس پر کمپلیٹلی ڈیویزیبل ہوتا ہے.